یہ طے ہو گیا تھا کہ عبدالباقر کی خادمہ زینی یہودی سیکرٹ سروس کی اعلی کار تھی اور ثنا میں اس کے روابط اسپینی دہشت گرد مائیکل ٹرمپ سے بھی تھے۔ اس کی نشاندہی پر مائیکل کے اہلکاروں نے عبدالباقر کی حویلی پر مسلح دھاوا بول کر مجھے اور سیتا کو لے جانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس ناکامی کے نتیجے میں جو لاشیں وجود میں آئیں ان میں ماضی کا ایک مشکوک ملزم مائیکل چمون بھی تھا اور دوسرے کے سینے پر ہتھ کڑی کی 2 ٹوٹی ہوئی کڑیاں گدی ہوئی تھیں جو یقینی طور پر مائیکل ٹرمپ کے گروہ کا شناختی نشان تھا۔ اس ناکامی کے بعد باقر کی حویلی کی جھاڑیوں میں دستی سرنگیں بکھیر دی گئیں اور ان سے گلو خلاصی حاصل ہوتے ہی حویلی فوجی کارروائی کی زد میں آ گئی، جس کے بارے میں یوسف کا نظریہ مجھے قرین قیاس معلوم ہو رہا تھا۔ ماضی قریب کی ایک ناکام فوجی بغاوت کے سلسلے میں غلط فہمی کی بنا پر اس کا نام سامنے آیا ہوا تھا اور وہ فوج کو مطلوب تھا، لہٰذا دہشت گردوں نے میرا اور سیتا کا نام اس کے معاون کے طور پر فوج تک پہنچا دیا اور فوجی دستے مشینی یلغار کرتے ہوئے باقر کی حویلی پر آن پہنچے تاکہ یوسف اور اس کے مددگاروں کو اپنی تحویل میں لے سکیں۔ لیکن وہ خطرہ بھی ہمارے کانوں پر سے گزر گیا اور ریتیلے ٹیلوں میں مائیکل ٹرمپ کے ایک ہواری کو مار دینے کے بعد رملہ کے کھنڈرات میں دوسرے قیدی سے یہ معلوم ہو گیا کہ ثنا میں مائیکل اپنے پورے وسائل کے ساتھ ہماری بو پر لگا ہوا تھا، جبکہ ہمارے پاس محض ایک فون نمبر تھا یا ایک مشکوک سفارتی افسر کا نام۔ یوسف کو مائیکل ٹرمپ اور اس کے پشت پناہوں کے خاتمے سے دلچسپی ہونا ناگزیر تھی، جبکہ میرا اور سیتا کا مفاد کسی الجھن میں پڑے بغیر نکل بھاگنے میں تھا۔ لیکن ان حالات میں جبکہ مائیکل اور اس کے ہواری یوسف کے ساتھ ہی ہمارے لہو کے بھی پیاسے ہو رہے تھے، ہمارے لیے کسی تصادف سے دوچار ہوئے بغیر نکلنا محال نظر آ رہا تھا۔ میں اسی سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا کہ عبداللطیف اپنے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے واپس آن پہنچا۔ کیا ہوا؟ عورت ہونے کے رشتے سے سیتا کو اس معاملے کے انجام سے قدرتی طور پر گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ آرزی اور میرے رشتہ داروں کا ذکر سنتے ہی سراسیما ہو گئی۔ پوری بات سنے بغیر عقبی دروازے سے بھاگ گئی۔ مگر گئی کہاں ہوگی؟ یمن جیسے خشک ملک میں 2-4 روز کے لیے بآسانی پناہ مل جائے گی اسے۔ عبداللطیف کے اور ہمارے درمیان کوئی گہرا رشتہ نہیں تھا، وہ پیسے کا رسیہ تھا اور ہم تحفظ کے خریدار۔ ہم نے اسے منہ مانگا معاوضہ دے کر 4 روز کے لیے اپنا بندہ بے دام بنا لیا تھا۔ اس سے آگے دونوں فریق ایک دوسرے سے لا تعلق تھے۔ اس نے ہمیں اپنے مکان کے 2 کمرے دکھائے، جن میں سے چھوٹا کمرہ یوسف نے منتخب کر لیا اور میں نے سیتا کے ہمراہ بڑا کمرہ اپنا لیا۔ جتنی دیر میں ہم لوگ نہا دھو کر تازہ دم ہوئے، عبداللطیف نے ہمارے لیے کھانے کی میز تیار کر دی۔ یہ سب کہاں سے لے آئے تم؟ میں نے میز پر کئی قسم کے گرم گرم کھانے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ صرف گرم کرنے کا قصوروار ہوں، میرا ڈیپ فریزر منجمد کھانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ اکیلی ذات کے لیے اتنا اہتمام؟ تم جیسے مہمانوں کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ اگر خوردنوش کے سامان کی روزمرہ خریداری میں اچانک اضافہ ہو جائے تو دیکھنے والوں کو سوچنے کے لیے کافی سے زیادہ مواد مل جاتا ہے۔ اب 4 روز تک تم اپنے خوردنوش کی ساری ضروریات اسی 4 دیواری میں محدود رہتے ہوئے پوری کر سکو گے۔ کھانا دوستانہ فضا میں کھائے گیا۔ اس دوران میں نہ یوسف نے ہم دونوں کا عبداللطیف سے تعارف کرایا اور نہ ہی اس نے ہمارے بارے میں کسی تجسس کا اظہار کیا۔ کھانے کے بعد میرے ماں پر وائن کا ایک دور ہوا، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں لوٹ گئے۔ مجھے تو یہ شخص بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ خلوت میں اثر آتے ہی سیتا نے لطیف کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر ڈالا۔ خطرناک؟ نہیں، نہ خطرناک نہ شریف، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے میں اپنے دل میں بے چینی سے محسوس کر رہی ہوں۔ شاید اس لیے کہ اس نے ہم دونوں کے بارے میں غیر فطری رویے کا اظہار کیا ہے۔ غیر فطری رویہ؟ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ روئے زمین پر شاید گنتی کے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو کسی اجنبی کا نام تک جانے بغیر اسے راضی خوشی اپنی چھت کے نیچے پناہ دینے پر تیار ہو جائیں۔ لیکن وہ تو اس بات کا معاوضہ لے رہا ہے نا؟ فطری تجسس کا معاوضے سے کوئی تعلق نہیں۔ معاوضے سے اتنا فرق پڑتا کہ وہ ہماری زبانوں سے فرضی نام سننے کے بعد بھی بظاہر یقین کر لیتا۔ بہرحال آج کی رات ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ چلو سونے کے لیے لیٹو۔ ہمیں لیٹے کتنی دیر ہو گئی مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔
اچانک خوابگاہ کے دروازے پر دھیمی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ سیتا کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح بھڑکی۔ اس کا بایاں ہاتھ چلا اور اس نے سرہانے لٹکتا وہاں سوئچ دبا کر مدھم روشنی والا سبز بلب بھی بجھا دیا۔ وہ عبداللطیف کی چھت کے نیچے ہماری پہلی رات تھی۔ کسی وحشیانہ جذبے کے زیر اثر میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ سیتا کے سانسوں کی آوازیں اس اندھیری فضا میں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں شراروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ کسی بھی لمحے بستر سے کودنے کے لیے تیار تھی۔ دروازے پر دوبارہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ کیا تم جاگ رہے ہو؟ آواز سرگوشیانہ تھی لیکن پھر بھی اجنبی نہیں تھی۔ دستک دینے والا ہمارا میزبان عبداللطیف تھا اور اردو بول رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز پہچان لینے کے بعد میں نے قدرے ناگواری سے پوچھا، تم سے کچھ بات کرنی ہے؟ اس کی آواز میں التجا رچی ہوئی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں سیتا کمرہ روشن کر چکی تھی۔ معاف کرنا، میں تمہارے آرام میں مخل ہوا، مگر وطن کی بو اس وقت مجھے تمہارے در پہ لے آئی ہے۔ تم پاکستانی ہو نا؟ اس وقت تو حریص اور مکار عبداللطیف نہیں لگ رہا تھا، بلکہ حقیقی معنوں میں کسی ہم نفس کو ترسا ہوا ایک غریب الوطن شخص نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، مگر پھر بھی میں نے کسی اطراف سے گریز کرتے ہوئے کہا، پاکستانی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں خاتون کے آرام میں خلل پڑے گا۔ برا نہ مانو تو ذرا سی دیر کے لیے میرے کمرے یا ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔ مجھے تنفر کے باوجود اس پر ترس آ گیا۔ چاہو تو یہیں آ جاؤ، یہ میری بیوی ہے، کسی بات کا برا نہیں منائے گی۔ بہت بہت شکریہ، لیکن بہتر ہوگا تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ تم سے بے تکلفی سے باتیں کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ جاؤ، میں انتظار کروں گی۔ سیتا نے میرا رجحان دیکھتے ہوئے مجھے سہارا دیا اور میں خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ غریب الوطن ہونا بھی بڑا عذاب ہے۔ آدمی ہزاروں میں رہنے کے باوجود بھی بسا اوقات خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ مگر تم تو یہاں بڑی آسودگی کی زندگی گزار رہے ہو۔ میں نے اس کے ہمراہ آراستہ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہر غریب الوطن کے زندگی کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک خوشگوار جو دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، اور دوسرا کربناک جو خود اس کے لیے ہوتا ہے اور جس کی آگ میں وہ دھیمے دھیمے جلتا رہتا ہے۔ وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے دکھی لہجے میں بولا، میرے لیے تمہاری گفتگو حیرتناک ہے۔ ضرور ہوگی، کیونکہ دور سے دیکھنے والے مجھے ایک سکھی اور خوشحال انسان کے طور پر جانتے ہیں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ لیکن ایسا کیا دکھ ہے تمہیں؟ تم میرے ہم وطن ہو، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو شاید تم میرے شناسہ بھی ہو۔ شناسہ؟ ضروری نہیں کہ تم بھی مجھے جانتے ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ پہچان لیا ہے؟ میرا دل یک بہ یک تیزی سے دھڑک اٹھا۔ مہینوں پہلے کسی اخبار میں تصویر دیکھی تھی تمہاری۔ تم شاید، بلکہ یقیناً صفدر علی ہو۔ کس صفدر علی کی بات کرے ہو؟ تمہاری، اور کس صفدر علی کو جنم دیا اس دھرتی نے جس کے نام سے بہتیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تم یقین کرو کہ میں تمہارا والہانہ پرستار ہوں۔ میری ذات سے تمہاری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا۔ بس تمہارا اعتراف سن کر میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری نگاہیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو کیا یہی اقرار کرانے تم مجھے کمرے سے اٹھا کر لائے تھے؟ تمہیں پہچانتے ہی میں تم سے بہت سی باتیں کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں تمہیں پہچان لیا تھا، لیکن محض اس خیال سے خاموش رہا کہ کہیں راز افشاں ہونے کے خوف سے یوسف میرے یہاں پناہ لینے کا ارادہ نہ ترک کر دے۔ میں ہر قیمت پر تمہاری میزبانی کا شرف حاصل کرنے کا متمنی تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ میری یہ آرزو رائے گاہ نہیں گئی۔ تم اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ تمہیں لاہور میں اپنے کالج کے ساتھی یاد ہیں؟ اچھی طرح؟ کاکا یاد ہے؟ اس نے سوال کیا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گورا چٹا گول مٹول لڑکا مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ دلاور کے اکسانے پر میں گلنار کو شریف زادی سمجھ کر مسلسل پیش قدمی کرتا جا رہا تھا، اور وہ آوارہ مزاج لڑکی مجھے اپنے جنگل میں جکڑتی جا رہی تھی۔ ان دنوں میرے دوستوں میں کاکا واحد لڑکا تھا جس نے میری سنجیدگی کی سختی سے مخالفت کی تھی۔
گلنار کے بارے میں اس کی رائے ابتدا سے ہی خراب تھی، مگر میں نے اس کی مخالفت کو حسد یا رقابت پر مبنی سمجھ کر کاکا سے اپنی برسوں پرانی دوستی ختم کر لی تھی۔ کاکا؟ مگر تم کون ہو؟ وہ تو خاصا موٹا تازہ اور خوبصورت لڑکا تھا۔ مزنگ میں تم کئی بار کاکے کے ساتھ اس کے گھر آئے تھے، مجھے تمہاری صورت اچھی طرح یاد ہے، میں کاکا کا بڑا بھائی ہوں۔ معمر میری نگاہوں میں مزنگ کے اس 2 منزلہ مکان کا پورا نقشہ گھوم گیا جس میں کاکا کے بڑے بھائی کا پیکر بھی مجسم تھا۔ عبداللطیف کے خد و خال گزرتے ہوئے برسوں کی رعایت سے اس خاکے پر پوری طرح موضوع ہوتے تھے۔ مگر تم یہاں کیسے؟ کاکا کہاں ہے؟ کاکا کو غنڈوں نے اتنے چاقو مارے کہ اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو کر رہ گیا تھا۔ مانجھے کے آدمی اس کی بہن کو اٹھانے آدھی رات کو مکان میں آ کودے تھے اور کاکا نہتا ہونے کے باوجود ان کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ میرے گھر آنے کے لیے وہ قیامت کی رات تھی۔ 3 مرد اور 2 عورتیں غنڈوں کے ہاتھوں ماری گئیں، لیکن وہ ناجی کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کاکا چھڑا تھا، لیکن میرے بڑے بھائی کے 7 بچے تھے جو اس رات کی ہولناک سیاہی میں شفقت پدری سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ وہ رات گزر گئی، لیکن میرے سینے میں انتقام کی ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ مانجھا میرے ہاتھ نہیں آیا، لنگڑا لولا اور مفلوج قانون بھی ان سب کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ نہ آلات قتل برآمد ہوئے اور نہ میرے سوا کوئی بالغ چشمدید گواہ تھا۔ 1.5 سال تک خاک چھاننے کے بعد مجھے اس خبر نے چراغ پا کر دیا کہ وہ سب عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیے گئے۔ قانون اندھا تھا، مگر میں تو ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا تھا۔ قانون کی بارگاہ سے ٹھوکر مارے جانے کے بعد میرے اندر جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ میں نے 2 راتوں میں 4 خون کیے، جنہوں نے کاکا اور میرے بڑے بھائی کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ انہیں میں نے انہی کے لہو میں نہلا دیا۔ میں نے رازداری کا سارا اہتمام کیا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے معلوم ہوا کہ اس بار قانون کی سماعت اور بصارت کا سارا ذوف دور ہو گیا تھا اور قاتل کے طور پر ہر طرف میری تلاش کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ میرے اندر بھڑکی ہوئی انتقام کی آگ سرد ہو گئی اور تحفظ کا بزدلانہ جذبہ پوری قوت سے عود کر آیا۔ میں نے سارے وسائل یکجا کر کے کراچی کا رخ کیا، مگر یہ خبر بھی قانون کے محافظوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی، اور جب انسانوں کے سمندر میں بے رحمی سے میرا ہانکا شروع ہوا تو میں نے اصلی سمندر کی راہ لی اور 4,000 خرچ کر کے قطر پہنچ گیا۔ وہاں میں رحیم الدین سے عبداللطیف بن گیا اور بھٹکتے بھٹکتے آخرکار ثنا میں اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں میری جائز آمدنی محدود ہے، جبکہ میرا دکھ بے کرا ہے۔ میں شادی کیے بغیر پہاڑ جیسی تنہا زندگی جھیل رہا ہوں، کیونکہ میرے کندھوں پر اپنے بڑے بھائی کے 7 یتیم بچوں کی کفالت کا بوجھ ہے۔ لوگ کہتے میں حریص ہوں، لالچی ہوں، اپنے وطن کے نام کو بٹا لگا رہا ہوں، لیکن میری دانش میں یہ سب مجبوری کا سودا ہے۔ شاید تم نے بھی مجھے لالچی ہی سمجھا ہو، مگر میری کہانی سننے کے بعد یقیناً تمہارے دل کے کسی گوشے میں میری ذات سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ کاکا کا دوست مجھے بزدل، بے ایمان اور لالچی سمجھ کر میرے گھر سے رخصت نہ ہو۔ کم از کم اسے ضرور اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللطیف کے حریص چہرے کے پیچھے رحیم الدین کی دردناک زندگی پوشیدہ ہے۔ بڑا دکھ ہوا مجھے تمہاری کہانی سن کر۔ کاکا تو بڑا نیک نفس اور ملنسار لڑکا تھا، کاش اس کے مقدر میں ایسی دردناک موت نہ لکھی گئی ہوتی۔ مجھے کاکا کا نہیں، ان 7 یتیموں کا دکھ ہے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ باپ کے سائے کے بغیر زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ میں نے انہیں ہر قیمت پر بہترین زندگی سے فیضیاب کرانے کا عہد کیا ہوا ہے، لیکن میں انہیں باپ کی محبت خرید کے نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں موٹے موٹے شفاف موتی جھلملانے لگے۔ لوگ واقعی تمہیں برا سمجھتے ہیں، اور مجھے بھی بہت سے لوگ برا ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن لوگ کسی کے اندر نہیں جھانک سکتے۔ اپنی ذات کا دکھ وہی جانتا ہے جو اس چتا میں دھیمے دھیمے جل رہا۔ دوسروں کو تو بس وہی کچھ نظر آتا ہے جو انتقام یا مجبوری کے تحت کر رہا ہو وہ۔ بے گناہوں کے قاتل عدم ثبوت کی بنا پر پھانسی کے پھندے سے بچ گئے، لیکن تم خونیوں کے قاتل ہونے کے باوجود قانون کو مطلوب ہو۔
مانجھا ابھی تک زندہ ہے. جس روز بھی میں پاکستان پہنچا اسے خون میں نہ نہلا دوں تو بس کوئی قسم نہ کھا بیٹھنا. مانجھے کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. اگر وقت نے ساتھ دیا تو کاکا کے لہو کا آخری انتقام میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا. کچھ دیر بوجھل اور سوگوار سے خاموشی طاری رہی جسے اس نے خود ہی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ چونک کر توڑا. معاف کرنا، وہ خون ریزی برسوں گزرنے کے باوجود مجھے بھلا ہی نہیں بھولتی. کس قدر خود غرض ہوں میں کہ تم مہمان بن کر آئے ہو تو تمہارے ذہن پر بھی میں نے اپنے دکھوں کا بوجھ لاد دیا. تم اپنی سناؤ، یوسف کے ساتھ کیسے ہو؟ میں اس سرزمین پر اجنبی ہوں. یہاں یوسف نے ہی مجھے تحفظ فراہم کیا ہے. یا غیر قانونی طور پر آئے ہو؟ بس مقدر کے ہاتھوں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں. آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والا معاملہ چل رہا ہے میرے ساتھ. میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتاؤ. کام تو تم پہلے سر انجام دے رہے ہو. یوسف کے کہنے کے مطابق اس وقت ثنا میں صرف تمہاری چھت ہمیں تحفظ فراہم کر سکتی ہے. تمہارا یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا. اگر غلط فہمی کی بنا پر مقامی قانون ہمارے خلاف حرکت میں نہ آیا ہوتا تو اب تک ہم پاکستان کی طرف واپسی کا راستہ سوچ رہے ہوتے. پاکستان جانا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں جھلکتا ہوا اعتماد محسوس کر کے میں چونک پڑا. کیا تم اس بارے میں کوئی مدد کر سکتے ہو؟ تمہاری واپسی کا بندوبست کرا سکتا ہوں. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. مگر کیسے؟ بحری راستے سے. لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے اسے تم چھوڑ سکتے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بیوی ہے میری. اس نے اضطراری طور پر اپنے رخساروں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور مجھے لپک کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے پڑے. معاف کرنا، مجھے شدید غلط فہمی ہوئی تھی، ورنہ میں تم سے ایسا بیہودہ سوال ہرگز نہیں کرتا. مگر اس سوال کی ضرورت کیا تھی؟ چھوڑو، اب اسے بھول جاؤ. میری حماقت سمجھ کر درگزر کر دو. درگزر تو کر ہی دیا، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے تمہیں کیا دشواری پیش آ سکتی ہے. دراصل میں تمہیں ایک مال بردار لانچ کے ذریعے بھجوانے کا بندوبست کرتا. اس پر ملاحوں اور خلاصیوں میں ایک کیا کئی مرد کھپائے جا سکتے ہیں، لیکن عورت کا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں نہ اسے مردانہ روپ دے دیں؟ جسمانی ساخت اور خد و خال تو بڑی چیز ہیں. کھلے سمندر میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ زندگی کا بیشتر حصہ گزارنے والے ملاحوں کو مردوں کے جسم سے پھوٹنے والی بو کی شناخت میں ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ محض اسی سے جنس کا تعین کر لیتے ہیں. ان کی اس حیوانی حس کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کیا اسے لانچ پر چھپایا بھی نہیں جا سکے گا؟ چھپانے کے لیے اول تو عملے کے آدمیوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اور یہ لوگ اپنی جنس کے لیے تو نہایت جانثار اور وفادار ثابت ہوتے ہیں، لیکن بیشتر ملا عورت کے معاملے میں خونخوار وحشی ثابت ہوتے ہیں. میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا. عین ممکن ہے کہ سفر کا آغاز تو پرسکون ہو، لیکن کھلے سمندر میں پہنچتے ہی تم ناگہانی مصائب سے دوچار ہو جاؤ. مجھے تمہارے لیے کوئی دوسری راہ نکالنی ہوگی. تم ہی بہتر جانتے ہو. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ اب میں جلد از جلد پاکستان پہنچنے کے لیے بے چین ہوں. اگر میں یوسف کے ہمراہ تمہارے پاس رکا بھی رہا تو 2-4 روز میں تلاش کی مہم سرد پڑنے پر یوسف میرے لیے نکاسی کی کوئی راہ تلاش کرے گا. تم فکر نہ کرو، میں اس سے پہلے ہی کوئی بندوبست کر لوں گا. اب جا کر آرام کرو. میرا خیال ہے تم کافی زیادہ تھکے ہوئے بھی ہو. وہ مجھے کمرے تک چھوڑنے آیا. اندر سیتا اضطراب کے عالم میں میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی. رحیم الدین نے اسے دروازے سے ادب آمیز مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا تو اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی. ہم دونوں پرانے شناسہ نکلے بھابھی. وفور مسرت سے اس وقت وہ بچھا جا رہا تھا. میرے رویے میں حوصلہ افزائی کا عنصر پا کر سیتا نے اسے کمرے میں روکنا چاہا، لیکن اسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے سے زیادہ ہمارے آرام کی فکر تھی، لہٰذا چند لمحوں بعد وہ چلا گیا. رحیم الدین کے بارے میں یوسف کے تبصرے سننے کے بعد سیتا کی رائے بھی خاصی خراب تھی، لیکن جب میں نے اسے اصلیت سے آگاہ کیا تو وہ بھی اس زخم خوردہ شخص کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی جو اپنے پیاروں کے لہو کے داغ اپنے سینے میں چھپائے ایک عظیم مقصد کے لیے زندگی کے تپتے ہوئے خارزار میں تنہا سفر کر رہا تھا.
رحیم الدین کی کہانی تلخ ضرور تھی، مگر اس میں بلا کا گداز بھی تھا، اور اس گداز سے آشنا ہونے کے بعد طبیعت ایسی بوجھل ہوئی کہ ہم دونوں ہی سو گئے۔ اگلی صبح جب ہم بیدار ہوئے تو یوسف تیار ہو کر اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ لطیف نے گو ابتدا میں دست خود بہانے خود کی نوید دے کر اپنی مصری ملازمہ کو رخصت کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی مشاق باورچی کی طرح ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں سیتا کے ہمراہ باہر نکلا تو یوسف نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے سیتا کو کچن میں جا کر عبداللطیف کی مدد کرنے کے لیے کہا اور خود یوسف کے پاس بیٹھ گیا، جو میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ رات وہ تمہارے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ کچھ باتیں کرنے۔ مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی تھی، پہلی 8 ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر تمہاری باتیں سنی تھی، اور جب اس نے تم سے اپنی ماضی کی شناسائی کا ذکر کیا تو میں مطمئن ہو کر خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ تو پوری گفتگو نہیں سنی تم نے؟ میں نے قدرے مایوسانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے محض شبہ کی بنا پر گفتگو سننے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے تم دونوں کے مابین اعتماد کی فضا موجود پائی تو خاموشی سے واپس چلا گیا۔ کاش تم نے اس کی پوری کہانی سنی ہوتی۔ وہ بہت زخم خوردہ اور دکھی انسان ہے۔ میرے لیے تمہارے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اسی اثنا میں عبداللطیف سیتا کے ہمراہ ناشتہ لے آیا۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ یوسف نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ آج تم مہمانوں کے لیے کام کر رہے ہو؟ کبھی کبھی اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف بھی کرنا پڑتا ہے۔ وجہ؟ یوسف کے اس رویے سے اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے چھپ کر رات والی گفتگو کا کچھ حصہ سنا ہوگا۔ وہ دونوں اپنی گفتگو میں الجھے رہے اور میں نے اخبار اٹھا لیے۔ پہلے صفحے کی دوسری شہ سرخی 3 مشتبہ تخریب کاروں کی تلاش کے سلسلے میں فوجی مہم کے بارے میں تھی، جس کے مطابق 3 خطرناک ملک دشمن افراد کی ٹولی سنا میں سرگرم تھی اور حکام اس کی تلاش میں تھے۔ کسی معتبر ذریعے سے اطلاع ملنے پر ایک بڑی فوجی جماعت نے مجرموں کی مبینہ پناہ گاہ پر چھاپا مارا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی ہاتھ نہ آ سکا۔ پوری خبر کا لب و لہجہ عجیب پراسرار سا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سرکاری ذریعے نے اخبارات کو وہ متن جاری کیا ہو جسے منو ان اخبار میں چھاپ دیا گیا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس خبر میں نہ تینوں افراد کے نام دیے گئے تھے اور نہ ہی عبدالباقر کا نام آیا تھا، جس کی حویلی فوجی کارروائی کا نشانہ بنی تھی۔ ابو کفایہ کی بھی خیر خبر لینی چاہیے، میں نے وہ خبر پڑھنے کے بعد کہا۔ اس وقت تک وہ تینوں خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھے۔ ہاں، ناشتے کے بعد اسے فون کروں گا۔ ہمیں ناشتے سے فارغ کرانے کے بعد عبداللطیف اپنے کام کاج کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ہمیں کمروں سے باہر نہ نکلنے کی سخت ہدایت کی۔ کمرے کی بیرونی کھڑکیوں پر بھی پردے کھچے رہنے تھے تاکہ اندر کی کوئی بھی نقل و حرکت باہر سے نہ دیکھی جا سکے، اور نہ ہی کسی آنے والی فون کال یا ڈور بیل کا جواب دینا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہمیں گھر کی ہر چیز پر بلا شرکت غیر تصرف حاصل ہو گیا تو یوسف فون پر جا بیٹھا۔ یوسف نے عبدالباقر سے فون کا سلسلہ ملایا تو ابتدا میں اس کا لہجہ حد درجے مدافعانہ تھا۔ شاید عبدالباقر اس کے یوں غائب ہو جانے پر برفاختہ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو محض اپنی آن کی خاطر اپنے 2-4 مہمانوں کے جنازے بھی بخوشی اٹھوا دیتے ہیں۔ کافی طویل گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع کرنے کی نوبت آئی تو یوسف نے ریسیور رکھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے سمجھانا دشوار ہو رہا تھا کہ اس سے ملے بغیر ہم کیوں غائب ہوئے۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور اس کی تحویل میں رہتے ہوئے منظم فوجی تو درکنار، خون آشام بھیڑیے بھی اس کی لاش پر سے گزرے بغیر ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے مزاج کو میں کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ یہ بتاؤ نتیجہ کیا رہا؟ سیاہ کار کو راستے میں ہی فوجیوں نے روک لیا تھا اور اپنی تحویل میں واپس حویلی لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حویلی کے سامنے سڑک پر گشت پر نکلے تھے۔ بعد میں ان کی بات کو سر ثابت کرنے کے لیے عبدالباقر کو بارودی سرنگوں کی کہانی بھی سنانی پڑی، لیکن اپنے متوقع دشمنوں کے بارے میں اس نے زبان نہیں کھولی۔ فوجی جماعت وہاں سے ناکام و نامراد ہی واپس لوٹی۔ وہ زینی تک تو نہیں پہنچے؟ نہیں، اور نہ ہی وہ انہیں خود ادھر لے کر گیا۔ جاتے ہوئے انہیں کھسیائے ہوئے انداز میں معذرت کرتے ہی بنی۔ پھر اب کیا کر رہا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں،
ان لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہا ہے جنہوں نے اس کی حویلی کی آبرو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ادھر کے بارے میں تو سوچنا بیکار ہی ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال سے ہماری گلو خلاصی کب تک ہوگی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس وقت میرے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ بیکار بیٹھے رہنے کے بجائے مائیکل ٹرمپ کا سراغ لگاؤں اور اسے نیست و نابود کرنے کی کوشش کروں، یا کچھ عرصے کے لیے خود بھی یمن سے نکل جاؤں۔ ان مخدوش حالات میں ویسے دوسری راہ ہی بہتر رہے گی۔ میں نے اسے مشورہ دیا، لیکن باہر نکلے بغیر بات بھی تو نہیں بن سکے گی۔ عبداللطیف ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ آج تک تو اس سے ایسا واسطہ نہیں پڑا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ رات تم نے ہم دونوں کی پوری گفتگو نہیں سنی تھی۔ پچھلی رات اس نے مجھے نکاسی میں مدد دینے کی پیشکش کی ہے۔ ہیں؟ سچ بتاؤ۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی اور رحیم الدین کی گفتگو کا نچوڑ اسے سنا دیا۔ پھر تو وہ ہم تینوں کو یہاں سے نکال سکے گا۔ لیکن اس پر یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اپنی اور اس کی ساری گفتگو سے باخبر کر دیا ہے۔ موقع ملنے پر میں خود ہی اسرار یہ موضوع چھیڑوں گا۔ اسی لمحے ڈور بیل کی تیز آواز نے ہمیں چونکا دیا اور ہم دونوں بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کے چہرے تکنے لگے۔ پہلی بار گھنٹی مختصر سے وقفے کے لیے بجی تھی۔ بند مکان میں اس کی بازگشت معدوم ہوتے ہی چند ثانیوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پنجوں کے بل دروازے کی طرف بڑھتے چلو، میں نے سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ اسی اثنا میں سیتا بھی ہمارے قریب آ چکی تھی۔ ہم تینوں فرش اور قالین پر ننگے پاؤں چلتے مکان کے بند داخلی دروازے کے قریب جا پہنچے۔ وہاں سیتا نے نیچے بیٹھ کر اپنا کان فرش سے لگا دیا، پھر پرجوش انداز میں فضا میں داہنا ہاتھ لہرایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی آہٹ سننے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی تقلید میں میرے ساتھ یوسف نے بھی اپنا ایک کان فرش پر ٹکا دیا۔ مجھے کچھ محسوس نہ ہوا۔ یوسف کا سپاٹ چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کی قوت سماعت بھی مجھ سے بہتر نہیں تھی، لیکن سیتا کے چہرے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہو رہا تھا۔ عبداللطیف کے مکان میں داخل ہوتے ہوئے یوسف نے احاطے کے بیرونی پھاٹک پر لگا ہوا گھنٹی کا بٹن دبایا تھا، لیکن مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ میں نے اندر گھسنے سے پہلے عمارت کے داخلی دروازے کے قریب بھی گھنٹی کا ایک دیوار گیر بٹن دیکھا تھا، اور سیتا کے جوش سے پتہ چل رہا تھا کہ نامعلوم آنے والے احاطے کے بجائے اندرونی دروازے کے قریب موجود تھے۔ ایک مرتبہ پھر گھنٹی چیخ اٹھی۔ اس بار بٹن پر سے انگلی کافی دیر سے ہٹائی گئی تھی۔ ہم تینوں دم سادے وہیں کھڑے رہے۔ پھر اچانک عمارت کے اندرونی حصے میں ایک زوردار چھناکا ہوا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہ آواز واضح طور پر کوئی بڑا شیشہ ٹوٹنے کی تھی۔ آنے والے شاید ہر قیمت پر اندر گھسنے کا تہیہ کر چکے تھے، اور ڈور بیل کا جواب نہ ملنے کی صورت میں کسی عقبی کھڑکی پر تباہ آزمائی کر رہے تھے۔ میں مشینی طور پر اندر کی طرف بھاگا، مگر وہ راہداری عبور کرنے سے پہلے ہی اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بلندی سے پختہ فرش پر کودا ہو، اور لہجے بھر بعد ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ اندرونی کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نظر آتے ہی میرے نتنوں نے پیٹرول کی بو بھی محسوس کر لی۔ کھڑکی کا شیشہ توڑ کر یقینی طور پر پیٹرول سے بھرا ہوا پلاسٹک وغیرہ کا کوئی بڑا برتن کمرے میں پھینک کر اسے آگ دکھائی گئی تھی۔ اندرونی کمرے میں پھینکے جانے والے پیٹرول کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ بھڑکتا ہوا مالا شعلوں کی آنچ میں تیرتا ہوا اس کمرے سے نکل کر سیکنڈوں میں راہداری تک آ گیا، اور پھر شعلے اس کمرے کے قالین کو بھی چاٹنے لگے جو پچھلی رات میرے اور سیتا کے لیے خوابگاہ کے طور پر کام آیا تھا۔ اس افتاد نے میرے ساتھی یوسف کو بھی بوکھلا دیا۔ مکان بہت تیزی کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ ہر شے دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ شعلوں کی تپش اور زندہ جل مرنے کی دہشت سے پسینے چھوٹے پڑ رہے تھے۔ اندر آگ تھی اور باہر یقینی طور پر کئی افراد کی نفری، جو باہر نکلنے والوں کو دن کے اجالے میں بآسانی باڑھ پر رکھ لیتی۔ جو لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو سکتے تھے کہ دن دہاڑ ایک مکان کو گھیر کر آگ لگا سکیں، ان سے یہ امید ہی بے سود تھی کہ وہ غیر مسلح رہے ہوں گے۔ سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ ہم تینوں ہی غیر مسلح تھے، اور آگ میں گھرے ہوئے کمروں تک پہنچ کر اہل خانہ کے ہتھیار تلاش کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ یوسف نے بیوگ سے اترتے وقت ہر ایک کو خالی ہاتھ رہنے کا مشورہ دیا تھا، تاکہ رات کی تاریکی میں کسی سے ٹکراؤ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ عبداللطیف کے مکان تک پہنچنے سے پہلے تینوں دھڑ لیے جائیں۔ اس وقت وہی احتیاط ہمارے حق میں زہر بن گئی تھی، ورنہ گاڑی میں
نت نئے ہتھیاروں کا ایسا مؤثر ذخیرہ تھا کہ اس میں سے ایک آدھ چیز بھی ہمارے پاس ہوتی تو اس وقت اتنی بے چارگی مسلط نہ ہوتی۔ اس وقت لے دے کر میرے لباس میں زہریلے تیر پھینکنے والی وہ شیشی موجود تھی جس کی کارکردگی غیر یقینی بلکہ مشتبہ تھی۔ کافی عرصے سے میں محض اس لیے اسے استعمال کرنے سے گریز کرتا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حکام کو میری موجودگی کا علم ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت اپنی بقا کے لیے میں سب کچھ کر گزرنے پر تیار تھا۔